السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں دونوں میں ہم نے جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس کی ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھی، اور ایک کنزیومر جب کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے یا کوئی پروڈکٹ یا سروس اویل کرتا ہے، کوئی رینٹ پہ لیتا ہے، تو وہ کن کن فیزز میں سے گزرتا ہے، اور ان سب فیزز میں سے گزرنے کے بعد وہ جب چیز پرچیز کر لیتا ہے تو اس کا جو پوسٹ پرچیز بیہیویئر ہوتا ہے اس کی ایک مارکیٹر کے لیے کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اور آج کے لیکچر میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہم لوگ اپنی بزنس مارکیٹ، جسے ہم لوگ عام طور پہ B2B یعنی بزنس ٹو بزنس مارکیٹ بھی ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طرح کی آپ کی مارکیٹ ہوتی ہیں، سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ 3 طرح کی آپ کی مارکیٹس ہیں۔ ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر مارکیٹ، جو کہ ہم نے لاسٹ 2 لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ دوسری تھی کنزیومر ٹو کنزیومر مارکیٹ، اس کی بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو اپنا یوزڈ موبائل فون، یوزڈ بائک یا یوزڈ گاڑی سیل کر رہا ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہماری کنزیومر ٹو کنزیومر مارکیٹ ہے، یعنی کہ ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی کوئی چیز، کوئی بھی سروس جو ہے وہ آفر کر رہا ہوتا ہے یا سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری جو ہے مارکیٹ کی ٹائپ، اسے ہم لوگ بزنس ٹو بزنس مارکیٹ یا بزنس مارکیٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ ہم نے جو ہے آج اس کو دیکھنا، ڈسکس کرنا کہ اس میں اور کنزیومر مارکیٹ میں کیا فرق ہے، اور اس کے اوپر کون کون سے بیہیویئر امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک کسٹمر جب ایک کسٹمر جو کہ ایک بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بزنس کسٹمر اپنی پروڈکٹ کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی پروڈکٹ یا سروس پرچیز کرتا ہے تو وہ کن کن سٹیپس میں سے گزرتا ہے، اور وہ اس کو بیہیویئر کے اوپر کون کون سے فیکٹر امپیکٹ کرتے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے یہ آرگنائزیشنل بائنگ۔ اچھا، آرگنائزیشنل بائنگ، انسٹیٹیوشنل بائنگ، بزنس بائنگ، یہ تینوں سیم چیزیں ہیں۔ آپ نے ان میں کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کوئی الگ الگ ورڈ اس کے بارے میں پڑھے تو یہ سیم چیزیں ہیں۔ انسٹیٹیوشنل بائنگ، آرگنائزیشنل بائنگ اور بزنس بائنگ، یہ سیم فنومینا، سیم چیز ہے۔ It is the decision-making process by which formal organizations establish the need for purchased product and service and identify, evaluate and choose among alternative brands and suppliers. اب اس میں بھی اپنے جو بزنس مین ہے وہ پروڈکٹ کو جب پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی کسی نہ کسی پرابلم کو ہی فلفل کرنے کے لیے پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں۔ لیکن جو کنزیومر مارکیٹ میں جو کنزیومر کی یا کسٹمر کی جو بائنگ تھی، وہاں پہ وہ اس کی بائنگ تھی، اس نے اپنی گھر کی کوئی ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے۔ لیکن جو آرگنائزیشنل بائنگ ہے، اس میں جو کسٹمر جو کہ خود ایک بزنس مین ہے، ایک بزنس مین نے دوسرے بزنس مین سے خریدنا ہے، تو اس میں جو کسٹمر ہے اس کی جو ضرورت ہے، اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیز نہیں خریدنی، اس نے اس چیز کو آگے ری سیل کر کے یا آگے دوبارہ آفر کر کے پروفٹ ارن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون، اس کی اگزامپل جو ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے ایک کوئی ریٹیل شاپ والا ہے، وہ لیز کی جو ایجنسی ہے وہ ان سے لیز کا جو کارٹن ہے وہ پرچیز کرتا ہے، اور ان کو جو ہے آگے اپنا پروفٹ مارجن ایڈ کر کے اس کو آگے سیل کر کے پروفٹ مارجن جو ہے نا وہ خرید لیتا ہے، پروفٹ مارجن ارن کر لیتا ہے، سوری، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے اس کی اگزامپل۔ دوسری اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے، اچھا پہلی جو میں نے اگزامپل دی کہ آپ نے چیز جیسے لی ایز اٹ از ویسے آگے بیچ دی، لیکن ایک اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو کسی مزید اچھی فارم میں، مزید بہتر فارم میں یا مزید ریفائنڈ فارم میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ اس کو مزید ریفائنڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو آگے سیل کرتے ہیں۔ اس کی جو اگزامپل ہے کہ آپ کی جو گجرانوالا میں بھی، لاہور میں بھی، آپ کو پہلے میں گجرانوالا کی اگزامپل دیتا ہوں کہ گجرانوالا میں آپ کے دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ واشنگ مشینز کی جو بیسک انڈسٹری ہے وہ گجرانوالا میں ہے، ٹھیک ہے، اور پنکھوں کی جو انڈسٹری ہے وہ گجرات کی مشہور ہے پاکستان میں۔ اگر ہم بات کریں واشنگ مشین کی گجرانوالا کی، وہاں پہ کئی بزنس مین ایسے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ جو واشنگ مشین کا جو باؤل ہوتا ہے، جو جس کے اندر وہ کپڑے سارے گھومتے ہیں، وہ باؤل کسی سے پرچیز کرتے ہیں، باڈی کسی سے پرچیز کرتے ہیں، اس کی موٹر کسی سے پرچیز کرتے ہیں،
اسٹیکر جو اوپر لگتے ہیں اسٹیکر کسی اور سے بنواتے ہیں، وہ اس کے اندر جو اس کا لگا ہوتا ہے، روٹر لگا ہوتا ہے اس کا جو روٹیٹ کرتا ہے کپڑوں کو، وہ کسی اور سے پرچیز کرتے ہیں۔ یہ سب پروڈکٹس الگ الگ چیزوں سے، لوگوں سے، جگہوں سے خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ان کو اسیمبل کرتے ہیں، اور اسیمبل کرنے کے بعد آگے اس کو سیل کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی کسٹمر کو سیل، کنزیومر کو سیل کر دیتے ہیں، اور کنزیومر اس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جس نے مختلف جگہوں سے چیزیں اکٹھی کر کے آگے چیزیں بیچی، اس نے کیا کیا، اس نے اس چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ میں نے پروفٹ ارن کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خود ایک بزنس مین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری ایگزامپل ہوگی۔ پہلی ایگزامپل بتایا کہ جیسے چیز لی ایز اٹ از آگے بیچ دی۔ دوسرا کیا کیا کہ چیز جیسے خریدی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کیا، یعنی کہ اس کو کسی اور فارم میں کنورٹ کیا، یعنی کہ اس نے موٹر کو اور باڈی کو، سب چیزوں کو اسیمبل کر کے ایک پوری واشنگ مشین بنائی اور اینڈ پہ کنزیومر کو سیل کر دی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی جو ہے نا اس میں اس کی فارم ہے آپ کی بزنس بائنگ اور سیلنگ کی۔ تیسری ایک اور فارم ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایک بزنس جو ہے وہ رینٹ، کوئی بھی پراپرٹی، کوئی چاہے وہ ٹینجیبل ہے آپ کی، سوری موویبل ہے یا اموویبل کی پراپرٹی ہے، اس کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ اس کو رینٹ پہ کس لیے لیتے ہیں؟ کیونکہ آگے انہوں نے شاید آگے بھی سم ٹائم سیل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ جو ہے کوئی آفس آپ کو چاہیے، کوئی شاپ کی بلڈنگ چاہیے آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پرچیز کریں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی کن آپ نے کوئی شاپ بنانی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نارول میں کن کن جگہوں پہ کوئی پاسبل کوئی ہال یا کوئی ایسی شاپ جو ہے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو رینٹ پہ لیں گے، آپ رینٹ پہ لے کے تو آپ اس کا رینٹ پے کریں گے۔ اب جو رینٹ پے کر رہا ہے وہ اس بندے کا رینٹ پے کرنے کا، آپ نے مثال کے طور پر جسڑ بائی پاس پہ آپ نے کوئی شاپ رینٹ پہ لے لی، آپ نے وہاں پہ اپنی آؤٹ لیٹ بنائی اور وہاں پہ آپ نے بزنس کرنا سٹارٹ کر دیا آپ نے۔ اب وہاں پہ آپ جو رینٹ پے کر رہے ہیں، اس رینٹ کے پیچھے آپ کا پے کرنے کا مقصد، آپ نے وہاں پہ رہائش نہیں اختیار کی ہوئی، ذاتی گھریلو استعمال کے لیے نہیں، آپ نے وہ پراپرٹی رینٹ پہ کیوں لی ہوئی ہے؟ آپ نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے کہ آپ اس کو آگے جو ہے کر سکو، جو ہے نا اس سے پیسہ کما سکو۔ اس طرح مختلف لوگ جو ہیں وہ، ایک بندے نے گاڑیاں لے کے گاڑیاں آگے رینٹ آؤٹ کی ہوتی ہیں، گاڑیاں رینٹ پہ کیوں دی ہیں؟ تاکہ پروفٹ ارننگ ہوتی ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرنٹ قسم کی آپ کی آرگنائزیشن بائنگ ہے۔ اگر آپ کے کوئی عزیز دوست کوئی رہتے ہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، یو اے ای میں یا سعودی عرب میں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک چیز سنی ہوگی کہ وہاں پہ کیا کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں وہاں پہ کا رہائشی ہوں یا میں وہاں پہ رہ رہا ہوں، میں نے ایک گاڑی پرچیز کی ہے، میری ملکیت میں ٹویوٹا کیمرے ایک گاڑی کا ماڈل ہے، میں نے وہ گاڑی پرچیز کی۔ تو ایک کمپنی ہے، اور وہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ میرے سے میری گاڑی لے لیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ گاڑی دے دیں اپنی، تو آپ کی گاڑی کو ہم ایز اے ٹیکسی چلائیں گے، اور آپ کو ہم ایک مہینے بعد ہم آپ کو جو ہے نا تقریباً 2500 درہم یا 3000 یا 5000 درہم آپ کو پے کر دیا کریں گے آپ کی گاڑی کے عوض، اور گاڑی آپ کی اپنی ملکیت میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کیا انہوں نے، میرے سے گاڑی سارٹ آف میرے سے رینٹ پہ لے لی۔ اب میرے سے رینٹ پہ گاڑی لینے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ گاڑی کو آگے ایز اے ٹیکسی چلائیں، اس میں سے خود بھی پروفٹ ارن کریں اور مجھے بھی میرا جو ہے وہ خرچہ وہ اس میں پے کریں مجھے۔ یہ آپ کی ایک اور فارم ہے آرگنائزیشنل بائنگ کی۔ اس طرح اور بھی کئی قسم کی آپ کی آرگنائزیشن یا بزنس بائنگ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، کچھ ڈفرینسز ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ آپ کی کنزیومر مارکیٹ میں اور بزنس مارکیٹ میں ہلکا پھلکا تو میں نے پہلے بھی بتا دیا، کچھ یہاں پہ پوائنٹس اندر لکھے ہوئے ہیں، میں وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ آپ لوگ بک کو فالو کریں گے، بک میں بھی لکھے ہوں گے، انٹرنیٹ پہ فالو کریں گے، انٹرنیٹ پہ بھی لکھے ہوں گے۔ میں نے زیادہ ڈیٹیل یہاں پہ اس لیے نہیں لکھی کہ آپ لوگ خود تھوڑا سا قریدیں اس چیز کو، اگر میں سب کچھ یہاں پہ لکھ دوں گا تو آپ جو خود اپنی ایفرٹ کام کریں گے، اوکے۔ اچھا، فیور ورسز لارجر بائر، آپ کی جو نمبر آف بائرز ہے، نمبر آف کسٹمرز جو ہیں، نمبر آف کسٹمرز یعنی کہ جو کسٹمرز کی جو تعداد ہے وہ بزنس مارکیٹ کے اندر یعنی بی ٹو بی مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہے، اور کنزیومر مارکیٹ کے اندر نمبر آف کسٹمرز جو ہیں وہ، یعنی کسٹمرز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بزنس مارکیٹ کے اندر آپ کی جو نمبر آف کسٹمر ہیں وہ آپ کے کم ہوتے ہیں، لیکن کنزیومر مارکیٹ کے اندر جو نمبر آف کسٹمرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی جو اگزامپل میں آپ کو دوں کہ جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ جو سبزی منڈی ہے،
سبزی منڈی میں اگر کہہ لیں گے جی نارول کی سراؤنڈنگ سے اور نارول سٹی سے جتنے بھی سبزی فروش ہیں وہاں سے سبزی خریدنے آتے ہیں. اب ہم مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ ٹوٹل 150 سبزی خریدنے والے وہاں پہ آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آگے سبزی پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں. لیکن وہ 150 لوگ اب یہ کیا یہ یہاں تک بزنس مارکیٹ ہے. لیکن جب وہ 150 لوگ سبزی خرید لینے کے بعد اپنے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اپنی دکانوں پہ جا کے چیزیں خریدتے ہیں سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ کنزیومر ان سے چیزیں پرچیز کرنے آتے ہیں. وہ کسٹمر جو کہ سبزی منڈی میں وہ بزنس مین جو کہ سبزی منڈی میں خود ایک کسٹمر تھا اب اس سے ایک کنزیومر پرچیز کرنے آ رہا ہے. اسی طرح اگر وہ اپنی دکان پہ چیزیں سیل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے ایک دن میں کوئی 250 کسٹمر اس سے چیزیں خریدنے آتا ہو. ٹھیک ہے. کسی سبزی کی دکان پہ 200 کنزیومر چیزیں خریدنے آتے ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ سبزی منڈی میں 150 کسٹمر گیا ہے لیکن آپ کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے کنزیومر مارکیٹ کے اندر آپ کے جو ہر دکان پہ 200 300 کسٹمر ہے. آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 200 کسٹمر ملٹیپلائی پہ 150 کسٹمرز تو یعنی کہ کنزیومر مارکیٹ میں تو اتنے زیادہ کسٹمر ہیں لیکن آپ کی جو ہے بزنس مارکیٹ اس میں آپ کے نمبر آف کسٹمرز آپ کے کم ہے. وہاں پہ 150 تھے یہاں پہ تو یہ 15-20 ہزار تک جا رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک پہلا ڈفرنس ہوگا کہ نمبر آف کسٹمرز جو ہیں بزنس مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں اور کنزیومر مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا جو ڈفرنس ہے جو یہاں پہ لکھا نہیں ہوا لیکن پہلے پوائنٹ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک کسٹمر جو کتنی کوانٹٹی خریدتا ہے ایک کسٹمر کتنی کوانٹٹی خریدتا ہے. اگر ہم بزنس مارکیٹ کی بات کریں تو پر کسٹمر آپ جو بائنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو کنزیومر مارکیٹ میں جو پر کسٹمر جو بائنگ ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ میں لاسٹ اگزامپل کو اگر لے کے چلوں کہ بزنس مارکیٹ میں اگر ایک سبزی منڈی سے سبزی فروش سبزی خریدنے گیا تو اس نے ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہے نا کوئی 40-50 کلو آلو ایک دن کے لیے خریدے ہوں. اس نے اتنی کوئی سبزی گوبھی خریدی ہو اتنی اس نے کوئی باقی سبزیاں خریدی ہوں کوئی 30 کلو 35 کلو 40 کلو. ٹھیک ہے. اس نے زیادہ ایک کسٹمر نے زیادہ کوانٹٹی میں سبزی پرچیز کی لیکن جب وہ لا کے اپنی دکان پہ سیل کر رہا ہے تو وہاں پہ جب کنزیومرز نے اس سے پرچیز کرنے آنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب کنزیومر مارکیٹ میں چیز آنی ہے تو وہاں پہ ایک کنزیومر ہے ہو سکتا ہے کوئی آدھا کلو پرچیز کر رہا ہے کوئی 1 کلو پرچیز کر رہا ہے کوئی 1.5 کلو پرچیز کر رہا ہے. یعنی کہ پر کسٹمر جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں وہ بزنس مارکیٹ کے اندر جو والیوم ہے اس کا وہ پر کسٹمر زیادہ ہوتا ہے اور کنزیومر مارکیٹ کے اندر اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہوتا ہے. آپ کی جو بزنس مارکیٹ ہے اس کے اندر جو سیلر ہے اور جو بائر ہے ان کا ریلیشن شپ زیادہ کلوز اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنزیومر مارکیٹ. میں پہلے کنزیومر مارکیٹ کی ایگزامپل ڈسکس کرتا ہوں. میں نے مثال کے طور پہ دہی پرچیز کرنا ہے. میں ایک دکان پہ گیا ہوں دہی مجھے میں نے پرچیز کیا مجھے اس کا ٹیسٹ میں کوئی زیادہ کوئی فرق لگا میرے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے. کل کو ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کسٹمر کی طرف اور سیلر کی طرف چلا جاؤں. کنزیومر ہوں نا تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میں جو ہے نا اس کو چھوڑ کے تو کسی دوسرے کسٹمر دوسرے سیلر کی طرف جا رہا ہوں. اور ایک آدھا کسٹمر کم ہونے سے آپ کی جو نا کنزیومر مارکیٹ میں سیلر کو بھی اتنا فرق نہیں پڑا کہ یار 2 کلو دہی اس نے کل میرے سے پرچیز کیا تھا آج میرے سے نہیں پرچیز کر رہا آج کسی اور سے پرچیز کر رہا ہے تو 2 کلو سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن بزنس ٹو بزنس مارکیٹ کے اندر جو سیلر ہے اور جو بائر ہے دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشن شپ اپنا اسٹرانگ رکھیں. اس کی ریزن کیا ہے سم ٹائم جو ہے بلکہ آپ کے اکثر اوقات جو مارکیٹ کے اندر ساری کی ساری بائنگ اینڈ سیلنگ بزنس مارکیٹ میں کیش پہ نہیں ہو رہی ہوتی. ایک بزنس مین نے ایک سبزی والی اگزامپل کو دوبارہ منڈی والی اگزامپل کو ڈسکس کروں گا. وہاں پہ جس بندے نے 40 کلو آلو خریدے 50 کلو اس نے پیاز خریدا اور اتنی اس نے وہ کسی سے گوبھی خریدی وغیرہ ہو سکتا ہے اس نے سب کو ساری پیمنٹ نہیں کی ابھی آدھی آدھی پیمنٹ کی ہے. کچھ پیمنٹ ابھی کرنے والی رہتی ہے. وہ کہے گا جی آپ کو اتنی پیمنٹ میں کل کروں گا یا پرسوں کروں گا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو خریدنے والے کو فائدہ تو ہے کہ اس کو چیزیں ادھار پہ مل گئی ہیں. بیچنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ اس کی چیزیں نکل گئی ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس نے کل کو مجھے پیسے پے کر ہی دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس سے کل کو میں کل اس سے جو ہے پیسے واپس لے لوں گا. لیکن اگر میں کہوں گا نہیں مجھے سارا کیش دے کے جاؤ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کسی اور بندے کے پاس چلا جائے تو میرا اتنی زیادہ جو سبزی میری اس ایک بندے نے خریدنی تھی وہ سبزی میری بکے بغیر رہ جائے گی تو میرے لیے مسئلہ ہوگا. اس میں
جو بزنس مارکیٹ میں ریلیشن شپ زیادہ کسٹمر کا اور سیلر کا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنزیومر مارکیٹ. جو بزنس مارکیٹ ہے بلکہ جو کنزیومر مارکیٹ کی اس میں جو ہے آپ کو بہت پروفیشنل نہیں ہونا پڑتا اکثر اوقات اپنی چیزیں خریدنے کے لیے. آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں خریدنی ہے. اب آپ سامنے چیزیں خریدتے ہیں آپ کو بل بھی نہیں لیتے. آپ جو ہے اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوانے گئے آپ تو آپ نے جو ہے نا بل بھی نہیں لیا اس کا. لیکن اگر آپ نے اپنی یونیورسٹی کی بسز کے لیے آپ نے اس میں ان سے ریگولرلی آپ ان سے تیل ڈلواتے ہیں اور آپ کے ان سے کوئی ہے انسٹیٹیوشنل ٹائز ہیں آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس ہیں آپ کی سیلر کی اور بائر کی ایک آرگنائزیشنل بائنگ کے اندر, تو وہاں پہ آپ کو زیادہ پروفیشنل ہو کے چلنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو پراپر اس کی رسیدیں بنوانی پڑتی ہیں. اچھا اب جیسے یہاں پہ ایک میں نے لکھا ہوا کہ جی اگر پیپرا رول, ٹھیک ہے, یہ آپ کی پاکستان کے اندر آپ نے جب کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے سرکاری ادارے میں تو آپ کو پیپرا کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ ہم نے یونیورسٹی کے لیے آفیسز کے لیے 3 فوٹو کاپیر مشین پرچیز کرنی ہے, تو ہم ایسا نہیں کہ ہم جائیں گے تو جا کے کہیں سے بھی ہم پیسے پے کر کے تو ہم مشینز پرچیز کر کے لے آئیں گے. نہیں, ہمیں پیپرا کے رولز کو فالو کرنا ہے. یہ پیپرا پاکستان کے لیے, دوسرے ممالک کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے رولز ہیں. آپ نے جانا ہے وہاں پہ پیپرا کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ باقاعدہ اس کا ٹینڈر دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ اخبار میں ٹینڈر آیا ہے, ٹینڈر دیتے ہیں, اس کی کوٹیشنز آتی ہیں, بڈز ہوتی ہیں, بولی لگتی ہے. بولی لگنے کے بعد جو بندہ ہماری ضرورت کو سب سے کم داموں میں پورا کر ہوتا ہے تو ادارہ اس سے خریدتا ہے. ہم کسی کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اور اس چیز کے اوپر پراپر آڈٹس کے جو چیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی جو بزنس بائنگ ہے وہ زیادہ پروفیشنل ہوتی ہے, اور آپ کی جو کنزیومر بائنگ ہے اس میں پروفیشنل ہونا اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. ڈفرنٹ انفلوئنسز ہیں. جیسے ہم نے کنزیومر مارکیٹ میں دیکھا تھا, وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جی جو اوور آل ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں, جو کلچر کا میرے اوپر امپیکٹ ہے, جو فیملی کا میرے اوپر امپیکٹ ہے, جو ایج کا میرے اوپر امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, کنزیومر مارکیٹ میں یہ والی چیزیں انفلوئنس کر رہی تھیں. لیکن بزنس مارکیٹ میں جو اوور آل پورے ملک کا جو جی ڈی پی ہے, پورے ملک کا جی ڈی پی وہ بھی بزنس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. اوور آل امن و امان کی کیا صورت حال ہے وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی تھی پاکستان کے اندر, تو بزنس اتنا ہی کم تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ 2 اور 3 ایئرس تھے پی ایم ایل این کے, تب سے لے کے ابھی تک جو ہے آپ کے جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت آپ کی جو ہے نا کم ہو گئی ہیں, آپ کی بہت کم ہو گئی ہیں. آپ یہ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے جو ٹیررزم کی وجہ سے جو کمی آئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں وہ کمی اب پھر دوبارہ ختم ہو گئی. بزنس آپ کا بہتر آپ کا پرفارم کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو اوور آل پورے ملک کے صحت کے کیا حالات ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے ایک بالکل لاک ڈاؤن ہے. اب کرونا کی وجہ سے جو ہے نا ایک میجر گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز نے بھی ہمارے بزنس کے اوپر کافی امپیکٹ کیا ہے. بجٹ آتا ہے, بجٹ کی میں نیا کوئی ٹیکس آ جاتا ہے, وہ ہماری بزنس کی بائنگ کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے امپیکٹ ڈائریکٹلی کنزیومر مارکیٹ میں اتنا امپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن بزنس مارکیٹ میں یہ سارے کی ساری چیزیں بہت امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر کنزیومر مارکیٹ میں آپ نے خود کو پروموٹ کرنا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ ماس میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, آپ ٹی وی ہیں, نیوز پیپر ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کرتے تھے. لیکن بزنس مارکیٹ میں آپ نے اگر اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ ٹی وی پہ ایڈ عام طور پہ نہیں دیتے, اخباروں میں بڑے لیول کے ایڈ عام طور پہ نہیں دیتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ جا کے آپ فون پہ رابطے کرتے ہیں, آپ اپنے بروشرز ان کو دیتے ہیں, آپ اپنے سیمپلز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیونکہ جیسے میں نے بتایا نمبر آف کسٹمرز کم ہوتے ہیں بزنس مارکیٹ میں, تو ہمیں اتنے زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ہر بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے سے مراد اس میں کنزیومرز بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ کنزیومر نے تو ہم سے پرچیز نہیں کرنی ہے, ہم سے تو بزنس نے پرچیز کرنی ہے بی ٹو بی مارکیٹ میں. ہم صرف جو بزنس مین ہے ہم لوگ صرف انہیں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے ڈرائیوڈ ڈیمانڈ. جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس میں جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کنزیومر کی, وہ اس کے اپنے پریفرنس, اس کے ٹیسٹ, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ سے اخذ کی جاتی ہے. لیکن آپ کی جو بزنس مارکیٹ ہے اس میں جو چیزوں کی ڈیمانڈ کا اگر آپ نے تعین کرنا ہے تو اس میں جو باقی فیکٹرز جو میں نے ڈسکس کیے اس کے لیے وہ بھی کیے, لیکن کنزیومر مارکیٹ جو کنزیومرز کی ڈیمانڈ ہے
وہاں سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے کہ بزنس کی بھی کیا ڈیمانڈ ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ کی میں فار ایگزامپل ڈرائی فروٹ سیلر ہوں. میں ڈرائی فروٹ سیلر ہوں، تو عام طور پہ میں جو ہے پورا سال کیا کرتا ہوں، میری بادام میرے بک رہے ہیں، کاجو بک رہا ہے، ٹھیک ہے، میں مونگ پھلی فار ایگزامپل سیل کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن رمضان کا سیزن میں آنے سے جو ہے نا، وہ میرے سے کھجور کی ڈیمانڈ کنزیومر زیادہ کرتا ہے. جب کنزیومر میرے سے کھجور کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہا ہے، تو میں کھجور زیادہ خریدوں گا. کس سے؟ کھجور کا جو باغ ہے وہاں پہ، یا جہاں جو کھجور کا جو ہول سیلر ہے بڑے لیول کا، میں اس سے کھجور زیادہ خریدوں گا. اب دیکھیں، کھجور کی ڈیمانڈ بزنس مارکیٹ میں انکریز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کنزیومر مارکیٹ میں بھی جو کھجور کی ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہوئی. مطلب کہ بزنس مارکیٹ کی ڈیمانڈ ڈرائیوڈ ہے، اخذ کی جاتی ہے کہاں سے؟ کنزیومر مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس میں ڈیمانڈ زیادہ الاسٹک ہوتی ہے، اور آپ کی جو بزنس مارکیٹ ہے اس میں ڈیمانڈ کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی بزنس مارکیٹ کی ڈیمانڈ آپ کی ان الاسٹک ہوتی ہے. ڈیمانڈ الاسٹیسٹی آپ نے جو ہے نا مائکرو یا میکرو اکنامکس میں آپ نے لازم پڑھا ہوگا، اس لیے I'm not going to repeat that. لیکن یہ الاسٹک اور الاسٹک کیوں ہوتی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. کہ کنزیومر مارکیٹ میں دیکھتا ہوں کہ اگر جو میں چیزیں خرید رہا تھا اس کی قیمت انکریز ہو گئی ہے، تو قیمت انکریز ہونے کی وجہ سے وہ لا آف ڈیمانڈ کہتا ہے کہ قیمت انکریز ہوئی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی، قیمت کم ہوئی ہے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کنزیومر مارکیٹ میں. لیکن بزنس مارکیٹ میں یہ ہے کہ اگر قیمت زیادہ ہوئی بھی ہے نا، مجھے پتا کہ ایک چیز پہلے میں 70 کی لے کے 80 کی سیل کر رہا تھا، اب وہ چیز 75 کی مل رہی ہے، تو میں اس بجائے اس کی کہ ڈیمانڈ کم کروں، میں 75 کی لے کے آگے 85 کی سیل کروں گا. میں کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا کہ میں نے یہ جو قیمت کا جو انکریز ہونا ہے، میں نے خود سے نہیں اس کو کرنا، میں نے خود تو بیئر نہیں کرنا اس کو، بیئر تو الٹیمیٹلی کنزیومر نے کرنا ہے. تو آپ کی بزنس مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ان الاسٹک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کنزیومر مارکیٹ. اور آپ کی جو ڈیمانڈ کی جو فلکچویشن ہے، اس میں جو بزنس کنزیومر مارکیٹ کا پہلے میں بتاؤں کہ اس میں فلکچویشن آتی ہے آپ کی اپنے پسند ناپسند، لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے. اور اس میں جو بزنس مارکیٹ جو ڈیمانڈ کی فلکچویشن ہے وہ آتی ہے آپ کے سیزن چینج ہو گیا، آپ کے جی ڈی پی میں کے اندر کچھ آ گیا، جی ڈی پی سڈن انکریز یا سڈن ڈکریز ہو گیا. یا اگر اس کے علاوہ جو نیکسٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی کمپٹیشن بہت بڑا آ گیا جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ فلکچویٹ کر گئی. ٹھیک ہے. یہ میجر ریزن ہے بزنس مارکیٹ کے اندر. جیوگرافیکلی کنسنٹریٹڈ بائرس، آپ کی جو بزنس مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جو میرے پہلے اس میں میرے جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ پھیلے ہوتے ہیں سم ٹائم. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس میں جو ہے آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ عام طور پہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ، بلکہ اس کو میں ایک اور سادے طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو میں، کہ آپ کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ میں جو کریانے کی دکان ہے، ہر محلے میں پورے شہر میں کریانے کی دکانیں ہیں. ٹھیک ہے. پورے محلے میں جو ہے نا ہر محلے میں دو دو تین تین دکانیں ہیں، اور پورے شہر میں کئی محلے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو کریانے کی مارکیٹ ہے پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیوگرافیکلی زیادہ ایکسپینڈیڈ ہے. لیکن آپ کی جو ہے نا بزنس مارکیٹ وہ اتنی ایکسپینڈیڈ نہیں ہے. آپ کی جو کریانے کی جو ہول سیل کی دکانیں ہیں وہ آپ کی عیدگاہ روڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے. عیدگاہ روڈ پہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ادھر ریلوے روڈ پہ، یہ دو جو ہے نا نارول کے اندر روڈ ہیں جہاں پہ آپ کی کریانے کی جو ہول سیل کی جو زیادہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن زیادہ زیادہ شاپس وہاں پہ ہی ہیں. یعنی کہ بزنس مارکیٹ جو ہے وہ جیوگرافیکلی کنسنٹریٹڈ ان فوکس ہوتی ہے، جہاں سے ہول سیلر سے ہم نے چیزیں پرچیز کرنی چاہیے، جو ایجنسیز ہوتی ہیں جہاں سے جا کے ریٹیلر چیزیں پرچیز کر کے لاتے ہیں، وہ جیوگرافیکلی اتنی ایکسپینڈڈ نہیں ہوتی. لیکن آپ کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ جیوگرافیکلی زیادہ ایکسپینڈڈ ہوتی ہے، کیونکہ کنزیومر تو پورے شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو پورے شہر کے کنزیومر کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آپ کو پورے شہر کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ آؤٹ لیٹس بنانی پڑتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اور جو کنزیومر مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ میں کنزیومر ڈائریکٹلی چیزیں پرچیز کرتا ہے اس سے ریٹیلر سے.
اور ریٹیلر جو ہے پرچیز کرتا ہے ہول سیلر سے، ہول سیلر پرچیز کرتا ہے مینوفیکچرر سے. یعنی کہ جو چیز بنانے والا اور چیز خریدنے والا جو اینڈ کنزیومر ہے، ان کا ڈائریکٹلی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بزنس مارکیٹ کے اندر جو چیز بنانے والا ہے وہ ڈائریکٹلی چیز اس میں جو اپنے کسٹمر کو سیل کرتا ہے، جس نے چیز میں کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے آگے اس کو سیل کرنا ہے. اچھا، اس میں اب بزنس ٹو بزنس بائنگ کے اندر آپ کے تین طرح کے بائنگ سچویشن ہے. یعنی کہ جب کسٹمر نے جب چیز خریدنی ہے بزنس ٹو بزنس مارکیٹ کے اندر، وہ تین طرح کی پاسبل سچویشن ہو سکتی ہیں. پہلی ہے اس کو ہم اسٹریٹ ری بائی، دوسری کو موڈیفائڈ ری بائی کہتے ہیں، تھرڈ کو ہم نیو ٹاسک کہتے ہیں. جو اسٹریٹ ری بائی ہے اس میں یہ ہے کہ میں عام طور پہ جو ہے سبزی منڈی میں جاتا ہوں، سبزی منڈی میں جا کے میں روز 40 کلو آلو پرچیز کرتا ہوں، میں جو ہے نا روز 50 کلو جو ہے نا میں پیاز خریدتا ہوں، میں 30 کلو گوبھی خریدتا ہوں. میری ڈیلی کی یہ روٹین ہے. یعنی کہ میں گیا، میں نے جیسی چیزیں پرچیز کرتا تھا ویسی چیزیں پرچیز کر کے آ گیا، اسی بزنس مین سے چیزیں پرچیز کر کے آ گیا. بلکہ سم ٹائم میں گیا بھی نہیں، میں نے فون کر دیا میری دکان پہ جو ہے نا اتنے آلو، اتنے پیاز، اتنی جو ہے نا گوبھی بھی بھیج دینا جتنی آپ ڈیلی بھیجتے ہوتے ہو. میں نے کوئی نئی چیز نہیں خریدی، میں نے کوئی کوانٹٹی میں کوئی میجر چینج نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے، میں نے کوئی اپنا جو سیلر ہے وہ چینج نہیں کیا، ایک ہی بندے سے چیزیں میں نے پرچیز کر لی. یعنی کہ اسٹریٹ ری بائی، اسٹریٹلی وہی چیزیں ری بائی کی میں نے جو میں عام طور پہ کرتا ہوں. میں موڈیفائڈ ری بائی میں یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنی بائنگ چینج نہیں کرتے، آپ ایک جو ہے نا ایک خاص حد تک یا آئٹم چینج کرتے ہیں جو آپ خریدتے ہیں، یا آپ جو ہے اس میں وہ کوانٹٹی اس کی جو ہے نا وہ اس کی چینج کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پہلے کیا تھا کہ جی میں صرف آلو گوبھی اور پیاز خرید رہا ہوں، اور میں ایک ہی جیسے محمد عتیق کوئی بندہ ہے میں اس سے خرید رہا ہوں. اب کیا کیا کہ میں محمد عتیق کو چھوڑ کے میں کوئی محمد نواز کوئی بندہ ہے منڈی کے اندر، اس سے میں چیزیں جا کے خریدتا ہوں. 50 کلو کو میں 100 کلو پہ لے گیا، آلو کو، پیاز کو میں جو ہے نا لے گیا اس پہ 70 کلو پہ لے گیا. ٹھیک ہے، گوبھی کی جگہ میں نے شلجم خرید لی ہے. ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا 80 کلو گرام. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا میں نے ساتھ کوئی اور جو کچنار جو ایک سبزی ہے میں نے وہ خرید لیا. میں نے کیا کیا، اپنی آئٹم چینج کر لیں. جو میں روٹین میں چیزیں پرچیز کرتا تھا اس سے ہٹ کے کوانٹٹی بھی اور آئٹم بھی میں نے وہ چینج کر لی. یہ دوسری ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں موڈیفائڈ ری بائی. جو تھرڈ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیو ٹاسک. نیو ٹاسک میں یہ کرتے ہیں کہ میں نے ایسی بائنگ کر رہا ہوں، ایسی چیزیں خرید رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں خریدی. وہ کیا ہو سکتی ہے، جیسے پہلے میں سبزی بیچتا تھا، اب میں نے سبزی چھوڑ کے ڈائریکٹلی میں فروٹ پہ آ گیا، میں فروٹس پرچیز کرنے لگ گیا ہوں. فروٹ پرچیز کر رہا ہوں اور کل کو میں فروٹس سیل کروں گا. پہلے جو موڈیفائڈ میں بھی تھا کیا تھا، اگر میں نے چیزیں چینج کی تھی تو سبزی کے ساتھ سبزی خرید رہا تھا میں اور کوئی. لیکن ابھی کیا کر رہا ہوں، میں نیو ٹاسک میں جا کے میں فروٹس پرچیز کر رہا ہوں. اب فروٹس کا استعمال اور ہے، سبزی کا استعمال اور ہے. تو ایسی جو سچویشن ہے کہ میں سبزی چھوڑ کے میں فروٹ پہ آ جاؤں گا، تو ایسی سچویشن کو ہم لوگ کہتے ہیں نیو ٹاسک. آپ کی ویسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا جو ہے بزنس مارکیٹ کے اندر وہ سسٹمیٹک بائنگ ہوتی ہے، پروفیشنل بائنگ ہوتی ہے بی ٹو بی مارکیٹ کے اندر. اور جو کسٹمر ہے جو کہ خود ایک بزنس مین ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ہر بار نئے 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 سپلائر سے نئی نئی چیزیں خریدوں، اس کی بجائے میں ایک ہی بندے سے مجھے جتنی میکسیمم چیزیں ملتی ہیں میں وہ چیزیں پرچیز کر رہا ہوں. یعنی کہ بزنس مین جو کہ کسٹمر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کسٹمر کی کہ میں کمپلیٹ سولوشن ایک ہی بندے سے خریدوں میں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے پراپر ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. پہلے اس پہ جو ہے نا ہوم ورک کرنے کے اوپر کون کون سے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں ہم ابھی وہ دیکھیں گے. اور وہ فیکٹر جو ہیں وہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں بزنس بائنگ پروسیس کے اندر، وہ ہمارے فیکٹرز ہیں، وہ ہمارے کون کون سے ہیں. وہ انیشیٹر ہوتا ہے، یوزر ہے، انفلوئنسر، ڈیسائیڈر، اپروور، بائرز اور گیٹ کیپر. اب میں ون بائی ون بتاتا ہوں کہ یہ کون لوگ کون نظر آتا ہے. یہ انیشیٹر وہ بندہ جو کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو انیشیٹ کرتا ہے بزنس مارکیٹ میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ انیشیٹر ہے. جیسے میں کارپیٹ یا قالین بناتا ہوں، میں قالین بنانے کی میری جو ہے نا وہ فیکٹری ہے میری. تو میں نے اب اس میں جو ورکر کام کر رہا ہے مشین کے اوپر، ٹھیک ہے، اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے اتنا دھاگا چاہیے کارپیٹ بنانے کے لیے. اب انیشیٹ کی اس نے کہ مجھے ریڈ کلر کا اتنا دھاگا چاہیے، مجھے بلو کلر کا اتنا دھاگا چاہیے. اس نے انیشیٹ کیا اس ڈیمانڈ، اس بائنگ پروسیس کو. تو انیشیٹر کون ہوا، جو ورکر مشینری پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے سم ٹائم جو انیشیٹر ہے وہ ہمارا یوزر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ استعمال کرنے والا بھی وہی ہے، انیشیٹ بھی اس نے کیا، یوز بھی وہی کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے سم ٹائم, اگر میں اسی ایگزامپل کو اور سمپلیفائی کروں, استعمال کرنے والا وہ ورکر ہے مشینری پہ, اس نے چیز ڈیمانڈ کی کیونکہ وہ یوزر ہے, اس نے استعمال کرنی ہے. اب اس نے ڈیمانڈ کی اور انیشیٹر بھی وہی, یوزر بھی وہی ہے. لیکن سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جو بندہ اسٹور کے اندر سارے کے سارے ریکارڈ کیپنگ کرتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں, کتنی چیزیں ایشو کرتی ہیں ہم نے, دھاگا کتنا ایشو کر دیا, کتنا بھی رہتا ہے مزید, اس کو لگتا ہے کہ ابھی یوزر نے جو ہے نا ایک ہفتے بعد میرے سے اتنا دھاگا مانگنا ہے, تو مجھے مزید چیزیں خریدنی چاہیے. تو اس کیس میں جو اسٹور کیپر ہے, جو آپ کا جو اسٹور کے اندر جو چیزیں نوٹ کرتا ہے, وہ آپ کا انیشیٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یوزر جو ہے نا مشین پہ کام کرنے والا. انفلوئنسر, انفلوئنسر وہ بندہ جو کہ مارکیٹ کا نالج رکھتا ہے. اب وہ انفلوئنسر وہ بندہ ہے کہ اچھا آپ نے جو دھاگا خریدنا ہے, آپ نا فلاں بندے سے خریدو, اس کا دھاگا اچھا ہوتا ہے, وہاں سے سستا مل جاتا ہے یا وہاں سے جلدی آ جاتا ہے. ایسے جو لوگ مشورے دینے والے ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ انفلوئنسرس کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو اپروورز ہیں, میں اس کو ذرا ڈیسائیڈر بعد میں ایکسپلین کروں گا. جو اپروور ہیں, اپروورز وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اپروو کرتے ہیں, بلکہ اپروو سے پہلے میں ڈیسائیڈر بتاتا ہوں. ڈیسائیڈر وہ لوگ ہیں کہ جو کہ انفلوئنسرز کی بات کو سن کے سمجھ کے کہ جی ہم نے فلاں بندے سے چیزیں ہم نے اس خریدنی ہے, وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ 4 بندے بیچنے والے ہیں, ان 4 میں سے جو تیسرا بندہ اس سے ہم نے چیز خریدنی ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. لیکن اس ڈیسیژن کو اپروو کرنا ہے کسی نے اپروو کس نے کرنا ہے بھائی, جنہوں نے پیسے دینے ہیں, جو مالک ہیں, جو آپ کے پرچیز کے جو مینیجرز ہیں, وہ اس چیز کو اپروو کرتے ہیں. ہاں جی بھائی فلاں جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا فلاں بندے سے جا کے اتنی کوانٹٹی میں اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پر چیز کو پرچیز کر لو. جس نے اپروو کیا اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا, بھائی یہ لو پیسے, جا کے فلاں بندے سے چیزیں خرید کے آؤ, یا فلاں بندے سے جا کے آپ چیزیں ادھار میں جا کے جو ہے نا ادھار پہ جا کے خرید کے آؤ. اب انہوں نے بائرز, جو لوگ خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں, وہ بائرز ہوتے ہیں, اور گیٹ کیپر وہ ہیں وہ جو جب آپ کی پروڈکٹ آپ پرچیز کر کے لے آتے ہیں, تو جو اسٹور کے اندر اس ساری کی ساری چیزوں کی لاجسٹکس کو انٹری کرتے ہیں, وہ ہمارے گیٹ کیپرز ہوتے ہیں. گیٹ کیپر وہ جو کہ اسٹورز کو مینیج کرتے ہیں کہ ہمارے اتنی چیزیں آ گئی ہیں, اتنی چیزیں ایشو ہو رہی ہیں. اچھا سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو ہمارا چیز کو, اگر ہمارا بزنس چھوٹا ہے, میں ایک کریانے کی دکان ہوں, میں اکیلا بندہ وہاں پہ کام کرتا ہوں, تو میں چیز خریدنے والا بھی خود ہوں, اسٹاک مینیج کرنے والا بھی خود ہوں, انیشیٹ کرنے والا بھی خود ہوں, استعمال کرنے والا بھی خود ہوں. استعمال کیا کرنا ہے, میں نے آگے چیزوں کو سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیسائیڈ کرنے والا بھی خود ہوں, اپروو کرنے والا بھی خود ہوں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کریانے سے ذرا بڑے لیول کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے, اس میں جو ہے نا اس میں چیز ڈیسائیڈ کرنے والا میں ہوں, خرید کے لانے والا میرا بھائی ہے, بائر میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے, اپروور اور ڈیسائیڈر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک پرسن ملٹیپل رول بھی پلے کر سکتا ہے. لیکن جتنے بڑے لیول کا بزنس ہوگا, اتنے جو ہے اس میں رول جو ہے الگ الگ ہوں گے. یوزر الگ ہوگا, انیشیٹر الگ ہوگا, انفلوئنسر الگ ہوگا, ڈیسائیڈر الگ ہوگا, اپروور الگ ہوگا, اور بائر اور گیٹ کیپر الگ ہوگا. یہ میں نے آپ کو ایک کارپیٹ کی ایگزامپل دی, آپ پینٹ کی انڈسٹری کی ایگزامپل لے لیں کہ پینٹ کی انڈسٹری میں کہ جی فلاں طرح کا پینٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے. اب اس میں جو ہے نا انفلوئنسرز کا رول اور ہے, یوزر کا رول اور ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ اس چیز کو کسی بھی بزنس کے اوپر اپلائی کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں انیشیٹر کون ہے, یوزر کون ہے, انفلوئنسر کون ہے. ٹھیک ہے, آج کا لیکچر بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ بزنس بائنگ پروسیس کو ڈسکس کریں گے.